عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں گھر سے متعلق انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ایک اچھی رہائش، پرسکون رہائش، اچھا پرسکون گھر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ اسے جہاں اپنے گھر میں راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، ایک ذہنی اور ایک قلبی سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہیں یہ گھر دھوپ، گرمی، سردی اور بارش سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم گھر کی حفاظت سے متعلق کافی سارے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گھر کی حفاظت کی۔ اب گھر کی حفاظت چاہے چوروں سے ہو، موذی جانوروں سے ہو، یا پھر زلزلے سے حفاظت ہو، یا پھر ناگہانی آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، ان تمام معاملات کے حل، ان تمام مسائل کے حل کے لیے کافی سارے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ گھروں میں بھی عموماً چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، مال و اسباب یہ بھی غائب ہو جاتا ہے، بڑی ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دو وظیفے انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی بھی اور آپ کے مال و اسباب کی یہ چوری سے حفاظت رہے گی، اور یہ بڑا کمال کا، بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آئیے دوسرے وظیفے کی طرف، اور وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی۔ جی، رات کو سونے سے پہلے آپ نے صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، اس کے گھر کو اور اس کے گھر کے آس پاس جو گھر ہیں ان کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ دو ایسے کمال کے وظیفے ہیں، جو کوئی رات کو سونے سے پہلے ان دو وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کر لے تو الحمدللہ عز و جل چوری سے، ڈکیتی سے اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے اس کی بھی اور اس کے اہل و عیال کی اور مال و اسباب کی حفاظت رہے گی۔ آئیے اب میں آپ کو گھر کی حفاظت کا ایک اور بہترین عمل، ایک اور بہترین وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ عموماً زلزلے آ جاتے ہیں، کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے تو بڑی تباہی یہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی عمارتیں یہ منہدم ہو جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سب کے جان مال کی حفاظت فرمائے۔ آئیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی محفوظ رہے تو آپ اپنے گھر کی دیواروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا واہرو یہ آپ لکھ لیں۔ کس انداز سے لکھنا ہے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کا طریقہ تو چلے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یا واہرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس میں نقطے یہ جدا ہونے چاہیے، ملے ہوئے نہ ہوں۔ ایک احتیاط یہ۔ دوسری احتیاط یہ کہ اس میں جو دائرے والے حروف ہیں، یہ دو چشمے والی جو ہا ہے اس کا بھی دائرہ یہ کھلا ہو، اس احتیاط کے ساتھ لکھیں۔ اور زہ نصیب باوضو آپ لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے۔ آپ نے اپنے گھر کی ہر دیوار پر یا واہرو یا تو لکھ لیں، یا اس کا فریم بنا کر آپ اپنی دیوار پر یہ لٹکا دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے گھر کی دیواریں بھی سلامت رہیں گی، گھر نہیں گرے گا۔ عموماً گھروں کے اندر واش روم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ابھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ واش روم کی دیوار پر نہ لکھیں، بلکہ واش روم کی دیوار سے ہٹ کر اس کے علاوہ جو گھر کی مزید دیواریں ہیں، آپ گھر کی ہر دیوار پر یہ عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا گھر
یہ سلامت رہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں موذی جانوروں سے گھر کی حفاظت کے لیے۔ عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے گھروں میں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے موذی جانور نکل آتے ہیں، اور بالخصوص جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے زمین سے مختلف قسم کے جانور نکل آتے ہیں اور گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، چیزوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھٹمل یہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، گھروں کے اندر یہ چوہے بہت زیادہ آ چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح گھروں کے اندر بعض اوقات چھپکلیاں یہ بہت زیادہ آ جاتی ہیں، گھروں کے اندر سانپ بچھو اس طرح کے کیڑے مکوڑے حشرات الارض جنہیں کہا جاتا ہے، یہ چیزیں نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے گھر والے بہت زیادہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ الکریم ایک ایسا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو انشاءاللہ الکریم آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی اور گھر کی یہ مکمل حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے، روحانی علاج کیا ہے، آئیے اب باقاعدہ میں اس کا پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ ہے چینی کا پیالہ۔ اب اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے پلاسٹک کا پیالہ ہو، مٹی کا پیالہ ہو، کانچ کا پیالہ ہو، چینی کا پیالہ ہو، کسی بھی قسم کا پیالہ ہو، لیکن ہونا وہ کوڑا پیالہ چاہیے، یعنی غیر استعمال شدہ بالکل نیا پیالہ ہونا چاہیے، اور اس پیالے میں آپ لکھیں گے یا والی۔ آئیے میں آپ کو لکھ کر بھی دکھاتا ہوں۔ یا والی یہ میں نے پیالے میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا والی، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس میں نقطے بھی جدا جدا ہوں، دیکھیں آپ کو نقطے بھی جدا نظر آ رہے ہوں گے، اور اس میں جو دائرے والا حرف ہے واو، اس کا دائرہ بھی یہ کھلا ہوا ہو۔ اس احتیاط کے ساتھ لکھیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس پیالے میں پانی ڈالیں گے، پانی ڈال کر آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں یہ چھڑکنا ہے۔ اچھا، اب اس میں مزید آپ کی آسانی کے لیے ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب اس پیالے کے اندر آپ نے یہ لکھنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد ایک اس طرح کی اسپرے والی بوتل چاہے تو آپ لے لیں۔ اب اس پیالے کے اندر جو پانی ہوگا نا وہ یہ کہ جب آپ نے اس پیالے میں یا والی لکھ لیا اور پانی ڈال دیا، پانی ڈالنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یہ حل ہو گیا پانی میں، تو اب یہ جو پیالے کا پانی ہے نا، آپ اس طرح کی ایک شاور والی بوتل لیں، اسپرے والی بوتل لیں، اور یہ پانی اس اسپرے والی بوتل میں آپ ڈال لیں۔ جب آپ پانی اس میں ڈال دیں گے تو اب بآسانی آپ اس بوتل کے ذریعے گھر کے چاروں کونوں میں یہ پانی چھڑک دیجیے۔ تو اس طرح بھی الحمدللہ عز و جل اس پر عمل ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا گھر موذی جانوروں سے، حشرات الارض سے، مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں سے آپ کے گھر کی یہ حفاظت رہے۔ اب انشاءاللہ الکریم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکے۔ گھر کو آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اپنے گھر کے مین دروازے پر، مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے تو آپ اپنے مین گیٹ پر ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے، یا پھر ماربل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ تیار کروا کر لکھوا کر وہ ماربل آپ اپنے مین گیٹ پر یہ لگا لیجئے۔ یہ دیکھیں مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس انداز سے بھی آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے مین گیٹ پر لکھوا سکتے ہیں، لگوا سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے گھر کے باہری دروازے پر مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو وہ ہلاک ہونے سے محفوظ رہ گیا۔ اب چونکہ زندگی میں اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی آفات و بلیات میں گر جائے، یا اللہ نہ کرے کبھی آندھی آئے، طوفان آئے، بارشیں آئیں، یا سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں تو گھر کو بھی عموماً نقصان پہنچتا ہے، گھر گر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے گھر کی حفاظت فرمائے۔ تو اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کے گھر کی حفاظت رہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں پرانے گھر کے حوالے سے۔ اچھا، لوگوں میں بھی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو پرانے گھر کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ان کے بھی کیا خیالات، کیا نظریے ہوتے ہیں، اور ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جس گھر میں 40 دن تک لائٹ نہ جلے یا وہاں روشنی نہ ہو تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے
کہ جہاں پر 40 دن لائٹ نہ چلے، 40 دن روشنی نہ ہو، گھر بند پڑا ہو، گھروں کے اندر مکڑی کے جال لگے ہوں اور اس طرح کے معاملات ہو، تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، اس کی قیمت کو گرانے کے لیے بعض اوقات یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ تو چلیں، آج میں آپ کے اطمینان اور تسلی کے لیے ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ شکوک و شبہات میں ہیں یا آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے وسوسے ہیں نا، تو پرانے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ اللہ کی رحمت سے وہ گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا، اور اللہ نہ کرے اگر اس گھر میں بھی جنات کا بسیرا ہوا یا شریر جنات ہوئے یا اگر بالفرض وہاں پر اثرات بھی ہوئے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ الکریم وہ سارے کے سارے اثرات یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب بھی آپ پرانے گھر میں شفٹ ہوں، وہاں پر منتقل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ البقرہ اس کی تلاوت کر لیں۔ کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، وہاں سے شریر جنات یہ چلے جاتے ہیں۔ اپنے گھر کو تلاوت قرآن سے آباد رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور یہ سارے کے سارے اثرات بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آئیے ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں۔ دیکھیں، اس وظیفے پر تو عمل کرنا ہے، ساتھ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی ضرور رابطہ کیجئے گا۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے، گھر اثرات سے، شریر جنات کے شر سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اپنے گھروں میں لگائیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا گھر بھی شریر جنات کے شر سے اور ہر طرح کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو پرانے گھر کا مسئلہ سولو ہو گیا، اور اب بات کرتے ہیں نئے گھر کی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آپ ان وظائف پر، ان روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جب نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ بہت سارے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد کون سے وظائف پڑھیں، کیا اعمال ہم کریں؟ تو سب سے پہلے تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے شیطان چلا جائے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں اور شریر جنات چلے جائیں، تو اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے۔ اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں شفٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم رکھنا یہ اچھی بات۔ اسی طرح شکرانے کے نفل آپ ادا کریں، اور شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بھی کریں۔ انشاءاللہ الکریم گھر امن و سکون کا گہوارہ بھی بنے گا، اور گھر نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، ہر طرح کے شرور و فتن سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگوں کی طرف سے اس طرح کے مسائل بھی سننے کو ملتے ہیں اور اس طرح کے شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے نیو کنسٹرکشن میں، نئی تعمیرات میں بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ ہی جاتی ہیں، جبکہ ہم ہر کنسٹرکشن سے پہلے، ہر تعمیرات سے پہلے جانور بھی ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون فاؤنڈیشن میں یعنی بنیادوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں پیارے بھائی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جانور ذبح کرنا، راہ خدا عز و جل میں جانور کو ذبح کرنا یہ اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور آپ کے کاموں میں آنے والی رکاوٹیں بھی صدقے کی برکت سے یہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ صدقہ دینا چاہیے، جانور ذبح کرنا چاہیے، لیکن اس جانور کا خون یہ فاؤنڈیشن میں، بنیادوں میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے، اس طرح نہ کریں۔ اچھا، جبکہ دوسری بات یہ کہ کاموں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، تو دیکھیں بعض چیزیں، بعض مسائل یہ کام کا حصہ ہوتے ہیں۔ کاموں میں نشیب و فراز یہ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے۔
اب ہم نے ان مسائل کا حل کیسے کرنا ہے؟ جو اس فیلڈ کے تجربہ کار ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، ان کی رائے سے، ان کے مشورے سے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر بھی ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے روحانی علاج کی طرف۔ اگر آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے، آپ کو دوران تعمیرات اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، تو لیجئے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر تعمیرات سے پہلے آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ کی تعمیرات یہ مکمل ہو جائیں گی، پایۂ تکمیل تک پہنچیں گی۔ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جائیں تو سب سے پہلے 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نافع یہ پڑھ لیا کریں۔ یا نافع، یا نافع، جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ پڑھ لے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نئی تعمیرات شروع کرنے لگیں تو اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، مگر یاد رکھیے کہ اس وظیفے کے اول اور آخر آپ نے ایک مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پایۂ تکمیل تک آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، اور جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اب آئیے ایک اور وظیفے کی طرف کہ جو کوئی 100 مرتبہ یا سمیع، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جو کوئی 100 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھے اور پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ جو مانگے گا وہ پائے گا الحمدللہ عز و جل۔ یہ اس وظیفے کی برکت ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے کاموں میں آنے والی یہ جو رکاوٹیں ہیں نا، یہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اب ہمارا اگلا مسئلہ ہے ہاؤس فور سیل، گھر بیچنے کے حوالے سے۔ اچھا، کئی ناظرین اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جنہیں گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، اور زندگی میں اس طرح کے مسائل بعض اوقات درپیش آ جاتے ہیں کہ گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، گھر بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن بک نہیں پا رہا ہوتا۔ اب چاہے گھر ہو، فلیٹ ہو، زمین ہو، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو لیجئے پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ ایک مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیجئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 بھی نوٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ نے اپنے گھر کے مین گیٹ پر، جو فرنٹ سائٹ ہے، وہاں پر آپ نے دم کرنا ہے۔ تا حصول مراد اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا گھر بک جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں گھر میں امن اور سکون کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت رہے، گھر ہمارا امن و سکون کا گہوارہ بنے، گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں، اتفاق رہے، اتحاد رہے، آپس کی نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں یہ سب دور ہو جائیں، تو لیجئے اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ وظیفہ ایک ہے، فوائد 2 ہیں۔ اس کے فوائد 2 کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے روزی میں برکت بھی رہے گی۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے یہ عمل ثابت بھی ہے کہ دن کے ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت آپ یہ عمل فرمایا کرتے تھے۔ وہ عمل کیا؟ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، اور پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کے گھر میں امن و سکون بھی قائم ہوگا، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور روزی میں برکت بھی رہے گی الحمدللہ۔
مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجیے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔